وہ اللہ سے لے کر ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، حقیقت حال یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کے لیے تو ہماری محنتیں ہیں اور اللہ کے دین کے لیے ہمارے پاس کوئی محنت نہیں۔ ہمیں اپنے کلمے کو مضبوط بنانا ہے۔ سارے اعمال کا مدار کلمے پر ہے اور کلمے کا مدار نیت پر ہے۔ ہمارے حضرت والا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سارے اعمال کا مدار کلمے پر ہے اور کلمے کا مدار نیت پر ہے۔ نیت والے کلمے پر اللہ ایمان کا فیصلہ فرماتے ہیں اور نفاق والی نیت پر اللہ منافقت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نیت اور نیت کے بعد کلمہ اور کلمہ کے بعد سارے اعمال۔ اسی لیے اعمال میں داخل ہونے کے لیے ایمان کو فرض قرار دیا۔ ایمان کے بغیر تو مسئلہ ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ایمان صحابہ سے بنایا جائے گا۔ ایمان کون سا؟ آپ غور تو فرمائیں میرے بھائیو، سوچے تو صحیح۔ کبھی خلوتوں میں بیٹھ کر دنیا بہت سوچی ہے، دین تو سوچا کرو، کبھی دین تو سوچو۔ ایک کلمہ پڑھنے سے پہلے وہ ناپاک تھا، پھر پاک ہو گیا۔ ایک کلمے سے پہلے وہ واجب القتل بعض جگہوں پر ہو جاتا تھا، لیکن کلمے کے بعد وہ بالکل حرام ہو چکا۔ ایک کلمہ پڑھنے سے پہلے وہ اللہ کے غضب کا مظہر تھا اور ایک کلمہ پڑھ لینے کے بعد رحمت کا مظہر ہو گیا۔ ایک کلمہ پڑھنے سے پہلے وہ جہنم میں جانے والا تھا اور ایک کلمے کے بعد وہ اللہ کی جنت کا مستحق ہو گیا۔ تو کیا کلمے میں کوئی جادوگری ہے؟ کیا بات کیا ہے؟ یہی وہ بات ہے جو اہل مکہ کو سمجھ میں نہیں آئی اور میرے نبی کو جادوگر کہہ دیا تھا۔ یہی وہ بات ہے کہ اس کے ماننے کے بعد تو لوگ ایسے ہو جاتے ہیں کہ باپ کو بھی چھوڑ دیا، ماں کو بھی چھوڑ دی، بیٹی کو بھی چھوڑ دی، بیٹا کو بھی چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ دیا اور چلے گئے محمد کی طرف۔ یہی وہ بات تھی جو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بدر کا معرکۃ العرا مسئلہ ہے اور حضرت صدیق اکبر کا بیٹا عبد الرحمان وہ اسی جماعت میں ابھی ہے جس پر اللہ کی لعنت اتر رہی تھی، اور کوئی بچہ بعد میں ایمان لا رہا ہے اور صدیق سے ابا جی سے یوں کہہ رہا ہے کہ ابا جی بدر میں تم میرے سامنے تھے، جی چاہتا تھا کہ میں آپ کو مار دوں، لیکن آپ کی پدری محبت اور شفقت میرے سامنے آ گئی، اس لیے میں نے آپ کو کچھ نہیں کیا۔ فرمایا بیٹے میری نظر نہیں پڑی، ورنہ میں تجھے تیرے بیٹا ہونا یہ ہرگز میرے دل میں محبت نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ جب تک ایمان نہ ہو بیٹا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ حقیقت حال ہے۔ صحابہ کرام کا اپنے نبی سے محبت کا مسئلہ تو کچھ بڑا عجیب ہے۔ ہماری تو صرف زبانیں رہ گئی ہیں اس کو بتانے پر، صرف زبانیں ہیں ہماری، ورنہ ہمیں تو وہ صحابہ کی محبت کا اگر 100واں حصہ بھی نصیب ہو جائے تو خدا کی قسم بیڑا پار ہو جائے۔ 100واں حصہ، 100% تو بہت دور کی بات ہے، 100واں حصہ بھی نصیب ہو جائے۔ حضرت وحشی کو کہہ دیا اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے موقع پر، وحشی میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، میرا چچا یاد آ جاتا ہے، اور تمہارے بیٹھنے کی وجہ سے جب میرا چچا یاد آئے گا تو تکبر والے دل سے میں تمہیں کیسے پڑھا سکتا ہوں، میری بات سے تم کیسے استفادہ کرو گے، اس لیے میرے سامنے نہ بیٹھا کرو۔ حضرت وحشی نے قسم کھا لی کہ جس سے میرے نبی کو تکلیف ہوگی میں سامنے کبھی نہیں جاؤں گا۔ صحابہ کی زندگی اسی لیے تو کہا جاتا ہے حیات الصحابہ کا مطالعہ کرو، حیات الصحابہ کو پڑھو، حکایت صحابہ کو سنو، تو ہماری زندگیوں میں صحابہ کرام جیسی محبتیں پیدا ہو۔ ایک ایک صحابی کا واقعہ لے لیجیے، اپنے نبی کے کیسے شہدائی اور کیسے محبت کرنے والے اور کیسے دل دادا تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس مقام پر بھیج دیا۔ بیر معونہ کا واقعہ بہت مشہور ہے، حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیر معونہ کا امیر نبی کی خدمت میں آیا اور یہ کہنے لگا کہ میرا جی چاہتا ہے تمہارے کچھ آدمی بھیج دو، ہمارے قبیلے میں تمہارا دین سکھائیں، تمہارا قرآن سکھائیں، تمہاری باتیں سکھائیں۔ خالص دعوت و تبلیغ کی نسبت پر اللہ کے حبیب نے اپنے 70 صحابہ کرام کو، اور سب کے سب انصاری صحابہ تھے اور ان کی صفت کو حدیث میں بیان کی گئی، فرمایا دن بھر لکڑیاں چن کر بیچنے والے اور رات بھر مسلح پر کھڑے رہنے والے، کام یحتطبون جو لکڑیاں چن کر بیچا کرتے تھے اور رات بھر مسلح پر کھڑے تھے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جاؤ میری یہ جماعت تمہیں دین سکھانے آ رہی ہے۔ وہاں پہنچے ہیں، جس امیر نے دعوت دی تھی اس امیر کا بھتیجا دشمنی پر اتر آیا۔ اس جماعت کے امیر تھے حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ، اس جماعت کے امیر تھے۔ 70 صحابہ کی یہ جماعت خالص دین کو سکھانے کے لیے پہنچی ہے وہاں۔ اس قبیلے کے امیر کا بھتیجا غصے میں آ گیا، حضرت حرام ابن ملحان نے اللہ کے نبی کا خط نکالا اور فرمایا کہ تمہاری دعوت پر ہم آئے ہیں دین کو سکھانے کے لیے، ہمیں تمہیں اپنے نبی کا دین بتانا ہے تاکہ تمہارے دلوں میں بھی محبت اللہ کی آ جائے اور تم ہزاروں معبودوں کے بجائے ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے بن جاؤ۔ خط پڑھا جا رہا تھا اور اسی درمیان حضرت حرام ابن ملحان کو امیر کے بھتیجے نے اٹھا کر سینے پر نیزہ مارا، حضرت وہیں پر گر پڑے اور یوں خون کو ہاتھ پہ لیا اور اپنے چہرے پر لگایا اور فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ مارنے والے کو ایمان اسی پر نصیب ہو رہا ہے کہ مرتے وقت انسان جھوٹ نہیں بولتا، یہ مرتے مرتے جب یوں کہہ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، معلوم
मालूम होता है मोहम्मद के दीन में कामयाबी है। मार तो दिया, हजरत हराम दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन इनकी मौत भी तबलीग करके गई। फुस्तु वरब्बिल काबा, और ऐसी तबलीग की कि मारने वाला खुद मुसलमान नहीं हुआ बल्कि 120 आदमियों को मुसलमान बना कर दिया। सहाबा की जिंदगियां जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि हज़रत सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अल्लाह के नबी की मोहब्बत में अपने आप को फना किए हुए थे, मिटाए हुए थे। आपने ये परवाह नहीं की मेरी औलाद का मसला। हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज्जतुल वदा के बाद अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने शरीफ में आ चुके हैं। मुआज़ का हाथ पकड़ा और फरमाया, मुआज़ मैं तुम्हें यमन की तरफ भेज रहा हूं, चल रहे अल्लाह के हबीब नीचे। मुआज़ को ऊँटनी पर सवार किया, और हजरत अल्लाह के नबी नीचे चल रहे हैं, लगाम पकड़ी हुई है ऊँट की और चल रहे हैं और नसीहत करते जा रहे हैं, फला नसीहत। फरमाया पहले ईमान की दावत देना, ईमान मान ले तो फिर इबादत की दावत देना, उनके मामलात पर नजर करना, उनकी ज़कातों के मसले जब सामने आए तो उनके अच्छे मालों को न ले लेना, उनके ऊपर जुल्म न करना, इसलिए कि मजलूम की दुआएं अल्लाह के अर्श को हिला देती है। ये नसीहत करके अल्लाह के हबीब जा रहे हैं और आखिरी नसीहत फरमा रहे हैं, मुआज़ तुम जा रहे हो, तुम्हें कुछ वक्त के बाद आना है, याद रखो जब वापस मदीने में आओगे तो तुम्हें मोहम्मद का चेहरा देखने को नहीं मिलेगा, शायद मोहम्मद की कब्र तुम्हें मिलेगी। तुम इस बात की फिक्र न करना कि मेरे नबी से मुलाकात न हुई, लेकिन यह फिक्र जरूर करना कि मेरे नबी का दीन किसी तरह आबाद हो जाए। क्या नसीहत की? नबी का चेहरा देखने को न मिले, यह फिक्र न करना कि नबी से आखिरी मुलाकात न हो सकी, लेकिन यह फिक्र जरूर करना कि मेरे नबी का दीन किसी तरह आबाद हो जाए। मुआज़ की आंखों से आंसू जारी है, नबी की नसीहतों को सुनते जा रहे हैं। आंसू इस बात के ऊपर है कि अब नबी से मुलाकात होने वाली नहीं है। यही हुआ, मुआज़ वहां पहुंचे, रबीउल अव्वल में अल्लाह का नबी तशरीफ ले गया और जमाअतुल ऊला में मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोबारा दौरे सिद्दीकी में मदीनतुल मुनव्वरा में तशरीफ ला रहे हैं। मज़ार अक़दस पर खड़े होकर आंसू बह रहे हैं, रो रहे हैं, अपने बस में नहीं है कि अपने आप को कंट्रोल कर सके। सिद्दीक़ अकबर ने पीछे से एक हाथ मारा और फरमाया, इन्न मुहम्मदन कद मात वलाकिन्न दीनहु कद हय्युन, मोहम्मद मर गया है लेकिन उसका दीन क़यामत तक जिंदा रहने वाला है।